اللہ. حضرت ثمامہ جو ابھی حضرت نہیں بنے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کیا کرتے تھے، بڑی بے ادبی، بڑی زبان درازی کرتے تھے. ابھی حضرت نہیں بنے تھے. جب حضرت بنے تو پھر کمال کے حضرت صحابی رسول سبحان بنے تھے. اللہ. صحابہ نے ایک کمیٹی بنائی، اس کو پکڑ کر لے آئے. ہمارے آقا کی بارگاہ میں بڑی بے ادبی، بڑی گستاخی کرتا ہے. کمیٹی بن گئی، کوئی اس نکر پر، کوئی اس چوراہے پر، مختلف جگہ پر کھڑے ہو گئے. بڑی مشکل سے وہ قابو آیا. صحابہ نے اس کو پکڑ کر مسجد نبی کے جو ہے نا ستون کے ساتھ باندھ دیا. صبح ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے. آپ نے جب ثمامہ کو دیکھا نا تو اس نے پھر وہی زبان درازی کی. ابھی حضرت نہیں بنے تھے. مار دو پھر بھی ٹھیک ہے، چھوڑ دو پھر بھی ٹھیک ہے، مارو گے تو پھر میرا قبیلہ بہت بڑا بدلہ لے گا، چھوڑو گے تو تمہاری مرضی، لیکن میں زبان درازی ایسی ہی کروں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ ایسے کرو، اس کو نا دودھ کا پیالہ پلاؤ. سبحان اللہ. وہ گستاخی پہ گستاخی کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں صحابہ اس کو دودھ کو پیالہ پلاؤ. اخلاق کی بات. دودھ کا پیالہ صحابہ نے اس کو پلایا. چلے گئے آقا، رات گزر گئی، صبح پھر تشریف لائے. جب ثمامہ کو دیکھا نا وہ آگے سے پھر یہی کہتا ہے، مارو گے تو میرا بہت بڑا قبیلہ ہے، حساب کتاب لے گا، بدلہ لے گا، چھوڑو گے تو پھر بھی میں ایسی ہی زبان درازی کروں گا. آقا فرماتے ہیں صحابہ اس کو کھجوریں تازہ کھلاؤ. سبحان اللہ. اس کی زبان درازی، ابھی حضرت نہیں بنے تھے. کھجوری کھلائی گئی. رات ہی آقا پھر چلے گئے. صبح پھر جلوہ فروز ہوئے. فرمایا ثمامہ بتا کیا حال ہے؟ کہتا ہے مارو گے تو بہت بڑا میرا قبیلہ ہے، نام و نشان نعوذ باللہ تمہارا ختم کر دے گا، چھوڑو گے پھر دہی زبان درازی میں کروں گا. آقا فرماتے ہیں صحابہ اس کو زمزم شریف پلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب زمزم پلائے نا جانے لگے نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس کو چھوڑ دو، سبحان اللہ. اس کو چھوڑ دو. یارو سوچ بدلیں گے نا تو سارا نظام ہی بدل جائے. سبحان آج اللہ. ہم نے ابھی سوچ بدلی ہے نا، یار بستر پر نہیں لیٹنا، دکان پہ نہیں بیٹھنا، تو سوچ بدلنے سے ہوا کیا، ہمیں ذکر مصطفیٰ مل گیا. سبحان اللہ. سوچ بدلی ہے نا. دکان پر بیٹھنا تھا، بستر پر سونا تھا، بازار میں جانا تھا نا، صرف سوچ بدلی ہے. اللہ اس سوچ کی برکت سے ہمیں عطا کیا فرمائے، ذکر مصطفیٰ میں لا کر. سبحان اللہ. سوچ بدلے تو صحیح نا. سرکار نے جب اس کی سوچ کو بدلا نا، صبح آئے فرمایا اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو. زمزم پلایا، کھجور کھلائی، دودھ پلایا، صحابہ اس کو چھوڑ دو. جانے لگا نا پلٹ کر پھر واپس آ گئی. سوچ بدل گئی تھی نا، سوچ بدلنی ہی تھی. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا جو گزری وہ تو گزر گئی نا، اب جو زندگی گزرے گی نا آپ کے قدموں میں ہی گزرے گی. سبحان اللہ. سوچ بدلی سرکار نے. سوچ بدلنے کے ساتھ اللہ نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. یارو اگر ہم اپنی سوچوں کو بدلیں گے نا تو ہمارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. ایک برتن بنانے والا بندہ تھا جو اس کا شعبہ تھا، وہ مٹی کے ساتھ نا چلم بنا رہا تھا جس کے اندر آگ ڈالی جاتی ہے. بیوی نے کہا اپنے شوہر سے یہ کیا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا چلم بنا رہا ہوں، آج کل بازار میں بہت بکتی ہے، پیسے ملیں گے. اس نے کہا چھوڑ چلم کو، سرائی بنا، ٹھنڈا پانی لوگ پئیں گے، بکے گی بھی زیادہ، سیزن بھی ہے اس کا زیادہ. اس نے اپنی سوچ کو بدلا، اسی مٹی کو جس کو چلم بنا رہا تھا نا اس کو سرائی بنا دی. سبحان اللہ. سرائی بنائی، بازار میں گئی، اسی مٹی سے آواز آئی او بندہ خدا تو نے اپنی سوچ بدلی ہے نا، اللہ نے مجھے اس دوزخ والی، اس گرمی والی، اس انگاروں والی آواز سے محفوظ کر لیا ہے. اب لوگ میرا ٹھنڈا پانی بھی پئیں گے، لوگ میرا میٹھا پانی بھی پئیں گے. کیا ہوا؟ اس نے سوچ بدلی. وہ جو آگ کے اندر جلنے والی تھی مٹی، اس نے یہی اس بندے سے کہا وہ بندہ خدا سوچ بدلنا تیرا کام تھا، اللہ نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی ہے. جو لوگ میرے اندر آگ ڈال لیں گے اب وہ میرے اندر آگ نہیں ڈالیں گے بلکہ میرے اندر پانی ڈال کر میٹھا پانی پئیں گے. سبحان اللہ. سوچ بدلیں گے نا تو نظام زندگی کا بدل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے نا تو کفار مکہ نے نا بہت بڑا انعام رکھا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک گرفتار کر کے لے آئے گا نا اس کو 100 اونٹ
2 धारी 2 कुहानों वाले वो इनाम में दिए जाएंगे। और उस वक़्त उस एक ऊँट की कीमत आज की करोला कार के बराबर है। 100 ऊँटों का इनाम सरकार सल्लम को नौज़बिल्ला पकड़ने का था। तो सबसे पहले उनमें से निकले, अभी वो भी हजरत नहीं बने थे, बुरैदा असलमी, वो निकला मक्का से, सरकार की तलाश में निकला। अभी दूरी था ना, तो उसने देखा कि 2 ऊँट पर 2 सवार हैं। अच्छा, उस बुरैदा असलमी ने अभी सरकार सल्लम को पहचानता नहीं था, ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पहचानता था कौन है। उन्हीं से जाकर पूछता है। जब वो सामने आया तो अबू बकर सिद्दीक़ ने पहचान ली, ये तो बुरैदा असलमी है, ये तो पकड़ने के लिए आया है। अब हुआ क्या, सरकार ने उसकी सोच को बदला। कैसे बदला? पकड़ने के लिए वो आया था ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, जनाब मेरा नाम तो बुरैदा है, बुरैदा असलमी। अच्छा, सरकार की लब मुबारक पर वो मुस्कुराहट थी, लेकिन चेहरे सिद्दीक़ अकबर पर वो परेशानी का आलम था। पता नहीं ये क्या करेगा, कहीं बेअदबी ना कर दे, कहीं गुस्ताखी ना कर दे, कहीं पिछड़ों को न बता दे, आका को कोई नुकसान न पहुंचा दे। जब सरकार सल्लम ने उसका नाम पूछा ना, फरमाया यार तेरा नाम क्या? उसने कहता जी मेरा नाम है बुरैदा। तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कंधे पर ऐसे ना थापी मारी। सिद्दीक़ परेशान ना हो, अरबी में बुरैदा कहते हैं ठंडक को, ये तो ठंडी तबीयत वाला है ना, परेशान हो, ये तो बंदा है ठंडी तबीयत वाला, ये तो लड़ाई कर ही नहीं सकता। आप फरमाते फिर तेरा कबीला कौन सा है? उसने कहा मेरा कबीला है असलम। आपने फिर तबकी लगाई अबू बकर सिद्दीक़ को, परेशान हो, ये तो सलामती वाला कबीला है। सुभान अल्लाह। फिर आपने एक सवाल और किया, उसका माना ये बनता है कि तुझे भी हिस्सा मिलेगा। वो लफ्ज़ मेरे ज़हन से निकल गया। सरकार फरमाते अबू बकर सिद्दीक़ परेशान ना हो, इसकी तबीयत भी ठंडी है, इसका कबीला भी सलामती वाला है, और इसको हिस्सा भी इसकी तबीयत के मुताबिक मिलेगा। सरकार ने जब उसकी सोच को बदला ना, तो उसका दिल ही बदल गया, उसकी ज़िंदगी का निज़ाम ही बदल गया। उसने कहा आका, आया तो मैं आपको पकड़ने के लिए था ना, 100 ऊँटों का लालच ज़हन में रख कर आपने मेरी सोच ही बदल दी है। वो जो आप फरमा रहे थे कि मेरे एक कबीले का माना ये भी बनता है, तो उसमें से मुझे भी कुछ हिस्सा मिले ना, फिर मुझे ईमान की दौलत अता फरमाए। नबी करीम सल्लम ने उसको ईमान की दौलत अता फरमाई। ये इखलाक था ना, इखलाक करीमाना था। आपने उसके आने वाले गुस्से को, उसकी सोच को बदलना ही था। अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। एक और सियाबी, दिल बड़ा उनका करता था, कमज़ोर थे, तो सियाबा से पूछते हैं भाई सरकार को कौन सा फल पसंद है, ज़्यादा महबूब है? किसी ने बताया खजूर, किसी ने कहा बताया अंगूर। गरीब थे, ले गए। अच्छा, वो सियाबा से अर्ज करते हैं अगर किसी के पास ये तोहफा देने की ताकत भी ना हो तो फिर वो क्या करे? तो सरकार फरमाते हैं मेरे गुलाम, अगर किसी के पास किसी भाई को तोहफा देने की ताकत ना हो ना, वो मुस्कुरा दे, ये ही उसके लिए तोहफा हो जाए। सुभान अल्लाह। मेरे पास खजूर नहीं है, मेरे पास अंगूर नहीं है, मेरे पास खर्च करने के लिए, तोहफा देने के लिए नहीं है कोई चीज़, लेकिन मेरे पास मुस्कुराहट तो है ना। किसी से मुस्कुराहट के साथ मिलने उसकी सोच बदल जाएगी। वो गुस्से से लड़ने के लिए आया है, वो कर्ज मांगने के लिए आया है, आगे से मुस्कुरा दे, उसका निज़ाम ही बदल जाएगा। सियाबी आए, गरीब थे, नबी करीम सल्लम की बारगाह में ना अंगूरों का तोहफा पेश किया। देहाती था, जैसा दुकान वाले ने, उसने कहा बाबा बूढ़ा है, ना ये पैसे पूछेगा या ना ये अंगूर चेक करेगा। उसने जो खट्टे अंगूर थे ना सारे पैक कर दे, उस बाबे को दे दिए। वो बाबा देहात से आया था, बड़ा खुशी उसने वो अंगूर ली और सरकार की बारगाह में पेश कर दी। या रसूल आपके लिए तोहफा लाया। सरकार का अंदाज देखें, आपने जब अंगूर का एक दाना उठाया चखा ना, तो वो खट्टा था। आपने वो रखने की बजाय ना सारे ही अंगूर खुद तनावल फरमाए। सुभान अल्लाह। बाबा बड़ा खुश हुआ कि आका को मेरा तोहफा पसंद आया, आपने सारा ही तनावल फरमा लिया। वो सिहाबी देहात से आने वाला वो तो गया चला, लेकिन सिहाबा बैठे बिठाए एक दूसरे से बात करने लगे, कहीं आका नाराज तो नहीं हो गए, कहीं सरकार आज हमसे रुख मोड़ ली है। जब पहले कब भी कोई लंगर आता था हम में तकसीम फरमाते थे, लेकिन आज सरकार ने लंगर हमें अता नहीं फरमाया, कहीं किसी बात पर नाराज तो नहीं हो गए।
ایک صحابی نے ہمت کر کے سرکار سے یہ مسئلہ پوچھ لیا، آقا آج ناراض تو نہیں ہو گئے، آج ہمیں لنگر ہی نہیں عطا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنگر میں نے تمہیں اس واسطے نہیں عطا کیا کہ وہ جو انگور تھے نا وہ کھٹے تھے، سارے ہی کھٹے تھے، اگر میں تم میں تقسیم کرتا نا کوئی ناک چڑھاتا، کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات آتی بابا پہلی باری آیا وہی کھٹے حضور انگور سرکار دی بارگاہ پیش کی تھے، اس واسطے کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، کہیں تمہارے ان لفظوں کے ساتھ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، میں اس کا دل رکھنے کے لیے ساری کڑوات خود ہی کھا گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جب بندہ اپنی سوچ کو بدلتا ہے نا تو اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کے اندر رحمتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کے اندر کرم نوازی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہم نے یہ 3 دن پہلے ہماری سوچ اور تھی، تو یہ 3 دن کے بعد ہماری سوچ بدل گئی، اللہ نے رحمت والا مہینہ بھی عطا فرما دیا اور رحمت والی ہمیں محفلیں بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، برکت ہے سوچ بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کا اخلاق مبارک ایسا ہے، وہ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا کیونکہ یہ موضوع سے منسلک ہے۔ بوڑھی اماں جو مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، اپنا سامان اٹھایا، اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہے، جو بھی گزرتا نا اس کو یہی مت پڑھاتی، سبق پڑھاتی، اس مکے کے اندر ایک جادوگر رہتا ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا اس بوڑھی اماں کے سامنے آقا وہاں سے گزرنے لگے نا تو اس نے آواز دی، اور نوجوان یہ میری گٹھڑی تو اٹھا کے میرے سر پر رکھ دے۔ سبحان اللہ، وہ ڈر کے بھاگ رہی تھی، کس سے؟ آقا سے۔ کہتی ہے وہ جادوگر ہے، جو اس کو دیکھتا ہے نا بس اسی کا ہی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ حسن مصطفیٰ تھا نا، ان کی زبان پہ جادو تھا نا، لیکن چہرے مصطفیٰ کی لطافت اتنی تھی، اتنی نزاکت تھی، جو دیکھتا تھا بس انہی ہی کا ہو کر رہ جاتا۔ سبحان اللہ، نوجوان تو شکل سے بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا سمجھدار لگتا ہے، بڑا پیارا بھی لگتا ہے۔ جب سامان اٹھا کر سر پر رکھنے لگے نا تو وزنی تھا، آپ فرماتے اماں یہ سامان وزنی ہے تو اسے اٹھایا نہیں جاتا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آقا نے اس بوڑھی اماں کا جو دشمن تھی، جو لوگوں کو بتاتی تھی اس سے بچ کر رہنا، جو اس کو دیکھتا اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تیری تکتے اداواں میں مرید ہو گئی، جو اس کو دیکھتا نا بس اسی کا ہو جاتا ہے نا۔ اب بوڑھی اماں ساتھ ساتھ سرکار بھی چل رہے ہیں اور رستے میں یہ باتیں کرتی جا رہی ہے، بیٹا اس سے بچ کر رہنا، اس سے بچ کر رہنا۔ جب اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئی نا تو اس نے کہا بیٹا نام تو بتا، تو ہے کون؟ تیری چال ڈال اتنی خوبصورت ہے، تیری گفتار اتنی خوبصورت ہے، تیرا لب و لہجہ اتنا خوبصورت ہے، تیرا انداز اتنا خوبصورت ہے، تیرا نام کیا ہے؟ پھر کہا اماں میرا نام ہے محمد۔ سبحان اللہ، اس کو لوگ جادوگر کہتے ہیں نا، میں وہی محمد ہوں۔ سبحان اللہ، بڑی اماں تھی، سادہ تھی، اس نے کہا پتر میرے تے جادو چلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اب پڑھا کلمہ پھر دائرہ اسلام میں داخل فرما سبحان اس نے کہا پھر میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ جہاں تم کہتے ہو مکے والے ایسے، اس مکے کے اندر ایک ایسا بھی رہتا ہے جو اس کو دیکھتا اسی کا ہو کر رہ جاتا۔ سبحان اللہ، سرکار کا انداز گفتگو، انداز زندگی، محفل میلاد کروائیں، سنیں، لیکن سرکار کی روزانہ ایک سنت پر عمل کریں گے نا تو 30 دن کے اندر ہم 30 سنتوں پر وہ عمل ہم کر لیں گے۔ سبحان اللہ، اس کی خاطر جان بھی دیں، آقا کی خاطر اپنا مال بھی قربان کریں، اپنا تن من سب کچھ قربان کریں، لیکن ان کی بات کو بھی مانیں، ان کی بات کو بھی مانیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنی بات رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو نا بیماری لاحق ہو گئی، حکیم طبیب جواب دے گئے تو کسی نے کہا جی جناب ہمارے علاقے میں نا ایک ایسا ہے تو وہ ہندو، لیکن وہ اپنی نظر سے نا بیماری کو کھینچ لیتا ہے۔ آپ کو بیماری اس قدر کی ہو گئی تھی، تھوڑا سا ہوش ہوتا پھر بے ہوش ہو جاتے، تھوڑا سا ہوش آتا پھر بے ہوش ہو جاتے۔ مریدوں نے اٹھایا نظام الدین اولیاء کو، وہ لے گئے اس ہندو کے پاس جو نظر ڈالتا تھا بیماری کھینچ لیتا تھا۔ اس نے نظر ڈالی، بیماری کھینچ لی، آپ ہوش میں آئے۔ آپ اس سے فرماتے ہیں یار یہ تجھے ملکہ کہاں سے ملا، یہ علم تجھے کیسے ملا، اتنے تیرے پاس علم ہے، نظر ڈالتا بیماری کھینچ لیتا ہے۔ اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں الٹ کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کون سا الٹ کام؟
اس نے کہا جو میرے نفس کے اندر آتی ہے نا بات، میں اس کے خلاف چلتا ہوں. میرا نفس کہتا ہے نا کہ آج تو نے گوشت کھانا ہے، میں اچار کھاتا ہوں. میرا نفس کہتا ہے نا بھی آج تو نے یہ کرنا ہے، میں اس کے الٹ چلتا ہوں. پھر سامنے مریض بھی نظام الدین اولیاء تھے نا. سبحان آپ نے اللہ. فرمایا پھر اپنے نفس سے پوچھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اس نے ایسے نظر چکائی، اس نے کہا جناب میرا نفس نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا تو خود تو کہتا تھا جو بات میرا نفس نہ مانے میں اس کو کرتا ہوں. تیرا نفس کلمے کو نہیں مانتا تو پھر پڑھنا کلمہ شریف. ہندو جوگی نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یار یہ تو نظام الدین اولیاء وہ تھے نا جو آپ کے آستانے پر چلا جائے اس کی جولی کبھی آپ نے خالی نہیں موڑی، اور جس کے در پر آپ چل کر آ جائیں تو پھر وہ کیسے ایمان سے محروم رہ سکتا ہے. سوچ بدلیں، اللہ زندگی بدل دیتا ہے. سبحان اللہ.